بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو دو سائنسدانوں کے میں سے ایک سائنسدان کی کہانی سنائی تھی کہ کس طرح انہوں نے اپنے ملک کو نیوکلیئر پاور بنایا اور حکومت نے ان کے اس احسان کا بدلہ یہ دیا کہ ان کو اپنے ملک کا صدر بنا دیا اور ان کے اعزازات میں اضافہ بھی کیا، اور یہ بتایا کہ قومیں کس طرح اپنے ہیروز کو اعزازات ان کی زندگی میں بھی دیتی ہیں اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو اعزازات سے نوازتی ہیں۔ اس کہانی کے دوسرے سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں، جو 1952 میں انڈیا کے شہر بھوپال، جو کہ مدھیہ پردیش کا کیپٹل ہے، انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش کا کیپٹل ہے، وہاں سے اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کر آئے اور کراچی کو اپنا مسکن بنایا۔ ڈاکٹر صاحب انڈیا کے شہر بھوپال میں 1 اپریل 1936 کو ایک اسکول ٹیچر کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کا گھرانہ مذہبی گھرانہ تھا اور دین اسلام سے ان کے والد صاحب کو خصوصی لگاؤ تھا۔ 1952 میں ڈاکٹر صاحب نے بھوپال میں میٹرک پاس کیا اور پھر کراچی آ کے انہوں نے ڈی جے سائنس کالج میں داخلہ لیا اور وہاں سے کراچی یونیورسٹی سے فزکس میں بیچلر آف سائنس کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 1956 سے 1959 تک کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اندر بطور انسپیکٹر کام کیا۔ اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی چلے گئے اور وہاں انہوں نے ٹیکنیکل یونیورسٹی میں، جو ویسٹ برلن میں تھی، داخلہ لیا اور وہاں سے انہوں نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ 1965 میں وہ ہالینڈ میں یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں داخل ہوئے۔ 1967 میں انہوں نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی میٹیریل ٹیکنالوجی کے اندر، جو ماسٹر آف سائنس کے برابر ہوتی ہے۔ 1974 میں بھارت کے حیران کن ایٹمی دھماکوں کے بعد ڈاکٹر صاحب کو اپنے ملک پاکستان کے لیے تشویش لاحق ہوئی، کیونکہ پڑوسی ملک بھارت نے ایٹمی دھماکے کر لیے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ہالینڈ میں جو سفیر تھے ان کو خط لکھا کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے ڈائریکٹ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو خط لکھ کر اپنی خدمات پیش کرنے کا اظہار کیا۔ یہ ستمبر میں خط لکھا گیا تھا اور دسمبر میں بھٹو صاحب نے ان کو ملاقات کے لیے اسلام آباد بلا لیا۔ بھٹو صاحب سے ملاقات میں انہوں نے تمام تر تفصیلات بتائیں کہ وہ کس طرح پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں سائنس کے اندر، ایٹمی ٹیکنالوجی کے اندر۔ پھر وہ مزید تعلیم کے لیے ہالینڈ واپس چلے گئے تاکہ وہ سینیٹری فیوجز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکیں، اور اس کے بارے میں معلومات لے کے وہ 1976 میں واپس پاکستان آئے اور پھر وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے وابستہ ہو گئے اور انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کی بنیاد رکھی انہوں نے 1976 میں۔ سینیٹری فیوجز کی زبردست ریسرچ پر ان کو عام طور پر سینیٹری فیوج خان کہا جاتا تھا۔ 1983 میں اس وقت کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کا دورہ کیا اور اس کا نام بدل کے AQ خان لیبارٹری کر دیا گیا، اور ڈاکٹر صاحب کی انتھک محنتوں کوششوں سے پاکستان نے 28 مئی 1998 میں 6 دھماکے کر کے بھارت کو اس کے ایٹمی دھماکوں کا جواب دے دیا، اور یہ تمام کام ڈاکٹر صاحب کی سربراہی اور ان کی ایڈمنسٹریشن میں ہوا۔ 1987 میں ان پر الزام لگا کہ انہوں نے حکومت پاکستان کو بتائے بغیر ایٹمی معلومات ایران کو، لیبیا کو اور نارتھ کوریا کو منتقل کی، اور خاص طور سے ایران نے ان کا نام لیا کہ ہمیں جن لوگوں نے سینیٹری فیوجز کے بارے میں معلومات دیں ان میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی شامل تھے۔ ایران کے ساتھ ساتھ لیبیا نے بھی ان تمام لوگوں کی لسٹ بش انتظامیہ کو فراہم کر دی جنہوں نے اس کو سینیٹری فیوجز اور ایٹمک معلومات کے بارے میں بتایا تھا۔
ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 4 فروری 2004 میں سرکاری ٹی وی پر آ کر اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے ایران کو سینیٹری فیوجز کے بارے میں معلومات فراہم کی تھیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ ساتھ انہوں نے لیبیا اور نارتھ کوریا کو بھی معلومات فراہم کی، لیکن غیر ملکی ادارے WMDC کے ہینس بیلکس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے حکومت پاکستان کی مرضی اور منشا کے بغیر یہ معلومات کسی کو فراہم کی ہوں، وہ اکیلے یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد ان کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور ان کو معمولی پینشن ملتی رہی۔ انہوں نے جو الزام اپنے سر لیے، نہ معلوم اس میں کون کون شامل تھے اور کن کے گناہ انہوں نے اپنے سر لے کر پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو بچا کر یہ الزام سر لے کے بدنامی اپنے سر مول لی۔ 2007 میں اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز نے ایک تقریر میں سختی سے اس بات کی تردید کی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کسی بھی ایسے معاملے میں ملوث ہیں کہ جس سے ملک کی بدنامی ہو یا ملک کے راز دوسروں کو دیے گئے ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی پاکستان کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو حکومت پاکستان میں 1979 میں ہلال امتیاز دیا، 1996 میں نشان امتیاز دیا گیا اور دوبارہ 1999 بھی نشان امتیاز کا میڈل ڈاکٹر صاحب کو عطا کیا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے، اور 60 سے زیادہ گولڈ میڈلز ان کو پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں نے ایوارڈ کیے۔ لیکن جب یہ محسن پاکستان اور عالم اسلام کے ہیرو اس دار فانی سے رخصت ہوئے تو ان کے جنازے میں وزیر اعظم عمران خان شریک نہیں ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان کسی کے بھی جنازے میں شریک نہیں ہوتے، نہ معلوم ان کے جنازے میں بھی لوگ شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ صدر پاکستان بھی اس محسن پاکستان کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے، حالانکہ وہ خرم شیر زمان کی والدہ کے جنازے میں موجود تھے۔ آرمی چیف بھی اپنی مصروفیات کے باعث جنازے میں شریک نہ ہو سکے۔ مختلف بڑے عہدیدار ملٹری یا سول وہ بھی شریک نہیں ہوئے، ان کی بھی اپنی کچھ مصروفیات ہوں گی، لیکن ان کو فوجی پروٹوکول ضرور دیا گیا دفناتے وقت۔ پورے صوبوں میں سے صرف وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ محسن پاکستان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ آخر میں ہم صوبہ سندھ کی حکومت سے گزارش کریں گے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا تعلق صوبہ سندھ سے تھا، اس لیے صوبہ سندھ کو بھی اسی طرح کام کرنا چاہیے جس طرح مدراس نے اپنے ہیرو AJP ابوالکلام کے لیے کیا کہ ان کے نام سے ایک میڈل جاری کیا سونے کا، اس کے ساتھ سرٹیفکیٹ اور 5 لاکھ روپے کی رقم دی جاتی ہے۔ حکومت سندھ کو بھی چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب کے پیدائش کے دن سائنس کے اندر کام کرنے والوں کو کوئی میڈل یا سرٹیفکیٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے دینے کا اعلان کریں اور ان کے لیے عام تعطیل کا بھی اعلان کریں ان کی وفات کی تاریخ پر، کیونکہ مراد علی شاہ صاحب واحد شخصیت تھے جنہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو آخری وقتوں میں گلدستہ بھیجا تھا اور فرمایا کہ یہ اظہار یکجہتی کے لیے بھیجا تھا، اور ڈاکٹر صاحب صوبہ سندھ سے تعلق رکھتے تھے اور پیپلز پارٹی کے دور میں ہی ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کی داغ بیل ڈاکٹر صاحب نے ہی ڈالی تھی، جس کا سہرا ذوالفقار علی بھٹو کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے اس پروگرام کو شروع کیا تمام تر امریکہ کے دباؤ کے باوجود۔ ہمیں امید ہے کہ سندھ حکومت اس بارے میں ضرور غور کرے گی اور ڈاکٹر صاحب کے لیے یونیورسٹی میں ایک چیئر قائم کی جائے گی اور ان کے نام سے ایک ایوارڈ کا اجرا کیا جائے گا، اور ان کی تاریخ وفات پر عام تعطیل کا سندھ گورنمنٹ اعلان کرے گی، جس طرح کے صوفی بزرگوں کی سالانہ عرس پہ سندھ گورنمنٹ عام تعطیل کا اعلان کرتی ہے۔ تمام لوگوں کی بے اتنائی کے باوجود ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جنازے میں عوام کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل تھا۔ سب نے ان کے ساتھ بے وفائی کی، لیکن عوام کے دلوں میں وہ بستے ہیں اور عوام جانتے ہیں کہ وہ محسن پاکستان ہیں اور پاکستان کو ایٹمی ملک
اسلامی دنیا کا بنانے والے وہ پہلے مسلمان سائنسدان تھے۔ عوام ان سے والہانہ محبت کرتی ہے، اس لیے شدید بارش کے باوجود عوام نے اسلام آباد میں ان کے نماز جنازہ میں شرکت کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیا کہ وہ اس عظیم انسان اور عظیم سائنسدان سے کس قدر والہانہ محبت کرتے ہیں۔ ہماری باتیں اگر آپ کو اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، ہمیں اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی فاتحہ ضرور پڑھیں اور ان کے درجات بلند کرنے کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں، اور ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے منور فرمائے اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائیں۔ آمین۔